لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں مجبور ہو کے نکاح کرتے ہیں، تو وہ نکاح کہاں تک کامیاب ہے؟ اور نکاح کے بعد جو لڑکیوں کو جیسا کہ دنیا کا طور طریقہ بتایا گیا ہے کہ بچھوے اور سونے چاندی کے چیزاں پہننا ضروری ہے، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہن نے بنیادی طور پر دو سوالات کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لڑکا لڑکیوں کو بعض وقت مجبور کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگ ماں باپ کے رضامندی سے نکاح کرو، اور اگر لڑکی راضی نہیں ہے تب بھی ان کو لڑکی کو مجبور کر کے نکاح کروا دیتے ہیں ان کے والدین خاص طور پر، یا پھر ان کے بھائی وغیرہ، یہ لوگ خاص طور پر جو ان کے اوپر قابو رکھتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اور اسلام میں نکاح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور دوسرا جو ان کا حصہ تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ جو کالی پوت کا لچھا یا سونے چاندی کی چیزیں شادی کے بعد پہنائی جاتی ہیں کہاں تک درست ہے؟ سونا چاندی بہن زینت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ابھارا ہے کہ تم لوگ اپنے شوہروں کے لیے خوبصورت بن کر رہو انشاءاللہ، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ کالی پوت کا لچھا حرام ہے، کیونکہ کالی پوت کے لچھے کو ہندو دھرم میں منگل سوتر بولتے ہیں، مسلم دھرم میں اس کو کالی پوت بنا دیا۔ اپنے کو ہندو دھرم بھی نہیں چاہیے، مسلم دھرم بھی نہیں چاہیے، ہم کو اسلام دھرم چاہیے۔ اسلام دھرم میں نہ منگل سوتر ہے نہ کالی پوت کا لچھا ہے، جائز نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے عقیدہ کیا ہے؟ یہ جب تک پہنے رہوں گی میرا شوہر نہیں مرے گا، تو مر گئی تو یہ جائز نہیں ہے۔ رہا جہاں تک سونے چاندی وغیرہ کا، ماشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسے خوب پہنو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، تو ہم کو اچھے سے اچھی چیز پہننی چاہیے اور شکر ادا کرنی چاہیے۔ رہا آپ کا جو پہلا حصہ نکاح کا، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا بہن، اللہ آپ کو اجر خیر دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آخری سوال بن کر آیا۔ کئی نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی آج زندگی اس مسئلے پر تباہ ہو رہی ہے۔ میں خاص طور پر والدین کو اور ہیرو بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہیرو اپنی بہنوں کے پاس اور اپنی بیٹیوں کے پاس ظالم نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بچی کو مکمل اجازت ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 67، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کی رضا کے بغیر تم نکاح نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ شرما کر ہمیں جواب نہ دے؟ کہا اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے رشتے کی پیشکش پر، یہ خاموشی اس کی رضامندی ہے۔ اور جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس سے جب تم نکاح کرنا چاہتے ہو تب بھی اس سے اس کی رضامندی لے لو، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید میں ایک سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنی لونڈیوں کو زنا کا دھندا کراتے ہیں، گندی عورت کا دھندا کراتے ہیں اور اس سے جو کمائی لیتے ہیں، اور اگر وہ لونڈی وہ کام نہیں کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گناہ کرانے والے پر اس کا گناہ جائے گا، کرنے والے پر نہیں جائے گا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا جو ماں باپ بیٹی کی شادی ان کی رضا کے بغیر کرتے ہیں وہ اس آیت کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں۔ جو ماں باپ لڑکی کا نکاح یا بھائی لڑکی کا نکاح بہن کی رضامندی کے خلاف کیا، لڑکی راضی نہیں ہے، جب تک کہ وہ شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر پر یہ نہ کہہ دے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ سکون میں ہوں، اتنے دن کا وہ جو پورا تعلق ہے زنا ہے، اور ماں باپ کو یا بھائیوں کو اس کا گناہ جائے گا قیامت میں۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 69 خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا نکاح میرے مرضی کے خلاف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نکاح فسخ ہے، تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ فسخ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے تو طلاق دے گا یا بیوی خلا لے گی، ایک پروسیجر ہے۔ فسخ کے معنی کیا ہے؟ طلاق، خلا، عدت کچھ نہیں، ہوا ہی نہیں نکاح، بولے فسخ ہے، بولے صرف اتنا کہنے پر کہ میں راضی نہیں تھی اس نکاح میں، فسخ بولے۔ تو سعودی وغیرہ جہاں اسلامی قانون ہے کیا ہوگا؟ اگر لڑکی کسی لڑکے سے مسلمان سے، لڑکی کے لیے لازم ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مطابق لڑکی کے لیے لازم ہے کہ صرف مسلمان سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ مسلمان بچے کے لیے لازم ہے کہ وہ مشرکہ سے، بتوں کی پوجا کرنے والے بچیوں سے نہیں کر سکتا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں وہ نیک صفت کرسچن یا یہودن عورت سے کر سکتا ہے، میڈونا برٹنی اسپیئرس سے نہیں۔ نیک صفت کرسچن عورت، نیک دیندار اگر ان کے دین کے حساب سے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن مسلمان لڑکی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 سوائے مسلمان کے کس سے بھی نہیں کر سکتی وہ نکاح۔ اب ایسی صورت میں اگر سعودی وغیرہ رہے گا، ماں باپ یا بھائی وغیرہ کو زبردستی کریں گے، وہ وہاں کے کورٹ میں کمپلینٹ ڈالے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں مسلمان سے، روک رہے ہیں۔ وہ جو قاضی ہے، وہ جو جج ہے، اس کے اختیار میں ہے مکمل طور پر، وہ چاہے تو لڑکی کے باپ کو بلا کر پوچھے کیوں کر رہا ہے، یا بغیر بلائے کے لڑکی کو بلا کر لڑکے سے جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے نکاح پڑھا کر بھیج دے، باپ کو اطلاع کر دے کہ تیری بیٹی کا میں نے نکاح پڑھوا دیا ہے، خلاص
ہندوستان وغیرہ جہاں پہ اسلامی مملکت نہیں ہے، یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ باپ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث سے اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نبی نے کہا ولی ہونا لازم ہے، لیکن ولی باپ ہی ہو، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی دلیل نہیں. یہ چیلنج ہے، میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں اس ٹاپک کے اوپر. ولی ہوگا، سب سے افضل ولی کون ہے؟ لڑکی کا باپ ہے. لیکن اگر باپ راضی نہیں ہو رہا ہے تو چیس کھیلتے ہیں نا، شطرنج، اس میں ایک کنڈیشن آتا ہے جسے سٹیل میٹ کہتے ہیں. سٹیل میٹ مانے نہ ایک انو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنا مہرا، نہ وہ آگے بڑھا سکتے. بچی نہیں کرنا چاہ رہی، باپ بول رہا کرنا، تو دونوں بھی اب زندگی بھر ایسی نہیں بیٹھ جا سکتے. اسلام میں کیا ہوگا؟ بچی کی رضا فوقیت لے لے گی. بچی کو ہمارے ملک میں کیا ہوگا؟ ہندوستان میں چاہے کوئی جماعت والے ہوں مسلمان، پرسنل لا بورڈ کا نکاح نامہ ہونا پڑتا نا، قاضی نکاح پڑھانا ہی پڑتا نا. مسجد کا امام بھی شادی کر رہا تو امام کی شادی ویلڈ ہے بولنے قاضی کا نکاح نامہ. یہ جو قاضی اتھارٹی ہے نکاح کا، اس کی موجودگی میں لڑکی اپنے پسند کے لڑکے سے مسلمان شادی کر لے گی، اس کا نکاح قبول ہے. یہ نوبت نہیں آنے دینے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ باپ کو تو ظالم بن نہیں بولے. ایسا جب وقت آ جائے، مان لو کل آپ کی بچی کوئی غلط آدمی سے شادی مسلمان سے کرنا چاہتی ہے، آپ اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے، اس کی زندگی خلاص آپ اس کو دے دیں گے. آپ رکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے اسلام میں. حرام ہے اسلام میں. آپ اپنی بہن کو نہیں رکا سکتے، سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ رکاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. خطبہ ودا میں، آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلی پوچھ تم سے ان عورتوں کے بارے میں ہوگی جو تمہارے تحت دی گئی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. میری انا نہیں، میری مرضی نہیں. کل میری بیٹی کہتی ہے میں کسی کی تیسری بیوی بنوں گی، چوتھی بیوی بنوں گی، دوسری بنوں گی، وہ شخص مسلمان ہے، میں دے دوں گا. کہاں تک چھوٹ ہے؟ صحابیہ آتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ، صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 58، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو سے کہتی ہیں کیسی بے شرم ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت کر کے کری شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں سب سے بڑی عقل مند ہے، دنیا کے سب سے اچھے کو پسند کیا ہے. اس سے امام بخاری دلیل کیا نکالے؟ لڑکی ڈائریکٹ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے اظہار کر سکتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، اور لڑکا بھی اظہار کر سکتا ہے. بیچ میں کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے. آئی لو یو نہیں بول سکتے، میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں بول سکتے. آئی لو یو بولتے حرام آتا، شادی بول سکتے، نکاح جائز ہے. اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، حدیث میں صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 58، اس سے دلیل نکالے نکاح سے پہلے جس سے نکاح کا ارادہ ہو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کے بعد خاموش ہو گئے. صحابی پیچھے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے شادی کرنے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا ہے؟ کیا کماتا، بعد میں کیسا پالتا، کیسا ہوں گا اب اس کا، مہر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 58. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیرے گھر دے گا لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ مہر میں لا لے. لوہے کی انگوٹھی کی کوئی ویلیو ہے؟ وہ جا کر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے گھر میں. صحابیہ ادھر سے کہتی ہیں یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کہ اللہ کا کلام اس کو کتنا یاد ہے. کہا یہ سورہ یہ آیت، یہ سورہ یہ آیت. اس سے کہیے کہ شادی کے بعد مجھے وہ یاد دلا دے، وہ میرا مہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا. آج کیا ہو گیا؟ جوڑے کی رقم 40,000 دی ہے، اس میں سے 11,000 مہر دیتا ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو بچیوں کے لیے نکاح بہت آسان ہے. نکاح ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت عجیب کیفیت میں آ گیا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم جائز نہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بچیوں کو بھٹکا رہا ہوں، آپ کے سمجھ کی ایک پیسے کی میرے پاس اہمیت نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ ہے اس مسئلے پر. سمجھ میں آتا لیو، نہیں سمجھ میں آتا تو جہنم آپ کا انتظار کر رہی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عمران صدر IREF بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں مع سوالات و جوابات. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس مقدس محفل میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں بھائیاں اور بہنیں یہاں پر موجود تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کریں اور اس محفل کو قبول فرما.
آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.